اے گردش ایام ہمیں رنج بہت ہے، اے گردش ایام ہمیں رنج بہت ہے، کچھ خواب تھے ایسے کہ بکھرنے کے نہیں تھے، دکھ یہ ہے میرا اے یوسف و یعقوب کے خالق، دکھ یہ ہے میرا یوسف و یعقوب کے خالق، وہ لوگ بھی بچھڑے ہیں جو بچھڑنے کے نہیں تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت ہی عمدہ زبردست سنہری باتیں۔ کبھی کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے اللہ بہت یاد آتا ہے، اور کبھی اللہ سے بات کرتے ہوئے کوئی انسان بہت زیادہ یاد آتا ہے۔ کاش ہم بھی بیوقوف ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، نہ لوگوں کی مکاریاں سمجھ آتی، نہ ان کی چالاکیوں کو بھانپ پاتے، بے وفائیوں کو مصروفیت سمجھتے تو لہجوں کے بتلاؤ کو دن بھر کی تھکان۔ کاش ہم بھی بیوقوف ہوتے۔ خاموشی صرف باتیں ختم ہو جانے کے بعد ہی نہیں آتی، کبھی کبھی جب کہنے کے لیے بہت زیادہ باتیں ہوں تب بھی ہمارے الفاظ کہیں کھو جاتے ہیں۔ مجھے سنتے بہت لوگ ہیں یا رب، لیکن مجھے تیرے سوا سمجھتا کوئی نہیں۔ انسان جب انسان سے اکتا جاتا ہے تو دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ خود اپنے آپ میں گم ہو جاتا ہے یا خود اپنے آپ سے گم ہو جاتا ہے۔ کیا آپ پر بھی گزرا ہے کوئی لمحہ صدی کی طرح؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب من بھرا ہوا ہو تو چھوٹی سی بات پر بھی رونا آ جاتا ہے، اور جب رونا شروع کر دو تو ہر وہ بات یاد آ جاتی ہے جس پر کبھی روئے تھے، اور پھر تو آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لیتے، بس بہتے چلے جاتے ہیں۔ راستہ ہے کہ کٹتا جاتا ہے، فاصلہ ہے کہ کم نہیں ہوتا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ جب چھوٹے تھے تو بھول جایا کرتے تھے، دنیا کہتی تھی یاد رکھنا سیکھو، بڑے ہوئے تو ہر بات یاد رہتی ہے، دنیا کہتی ہے بھولنا سیکھو۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ آپ جس کے ساتھ جتنا بھی مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ قدر ہو جاتی ہے پر وقت نکل جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں میں آنسوں کی بجائے لبوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ یہ بھی دکھ، اذیت اور کرب کی انتہا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو بڑا مان ہوتا ہے کہ یہ بندہ مجھے ضرور سمجھے گا، کوئی اور سمجھے نہ سمجھے، اور پھر وہی آپ کو سب سے زیادہ غلط سمجھ لیتا ہے۔ کبھی کسی کو مت بتاؤ کہ تمہارا ہاتھ درد کر رہا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ شخص ایک دن اسے مزید کسی کو اپنی آنسوں کی وجہ مت بتاؤ، کیونکہ وہ جان لے گا کہ تمہیں کیسے رلانا ہے۔ اپنی کمزوریاں کسی پر ظاہر نہ کرو، کیونکہ کوئی بھی انہیں تمہارے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ اپنے راز کسی کی سپرد نہ کرو، ورنہ تم خود اپنے خوف کے قیدی بن جاؤ گے۔ ہم ایک خوفناک دور میں جی رہے ہیں جہاں سچے کو جھوٹا کہا جاتا ہے، جھوٹے پر یقین کیا جاتا ہے، دیانت دار کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور بددیانت کو امانت دار سمجھا جاتا ہے۔ صحیح راستہ دکھانے والا دوست ہے تجربہ۔ انسان جب انسان سے اکتا جاتا ہے تو دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ خود اپنے آپ میں گم ہو جاتا ہے یا خود اپنے آپ سے گم ہو جاتا ہے۔ کچھ غم، کچھ چوٹیں اس قدر گہری اور تکلیف دہ ہوتی ہیں، نہ تو وہ چوٹیں قابل مرہم ہوتی ہیں، اور نہ ہی انسان کسی کو دکھا پاتا ہے، اور نہ ہی اپنا غم کسی کو بتا پاتا ہے۔ جو اسے اندر ہی اندر ختم کرتا ہے، اس کی خواہشات کو، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو، اور شاید ان کے حوصلے کو بھی۔ جب اللہ تمہارا نصیب لکھنا شروع کرتا ہے نا، تو وہ اس نصیب کے آخری صفحے میں دعا کا ایک خانہ بھی رکھ دیتا ہے۔ پھر اس خانے کے اختتام پر کون لکھ دیتا ہے؟ تم سوچتے ہو اللہ نے وہی دینا ہے جو وہ چاہتا ہے، حالانکہ اس نے طے کر رکھا ہوتا ہے کہ دوں گا وہی جو میرا بندہ چاہے گا۔ اگر اللہ کو تمہاری رضا کی پرواہ نہ ہوتی تو وہ تمہیں دعا کے آداب سکھاتا ہی کیوں؟ اگر ہاتھوں کی لکیریں نہ بدل سکتی تو وہ تمہیں معجزوں کا یقین دیتا ہی کیوں؟ وہ جو دعا کا خانہ خالی ہے نا، اسے تم نے اپنی تڑپ سے بھرنا ہے۔ نقص نکالتے ہیں لوگ کچھ اس قدر ہم میں، نقص نکالتے ہیں لوگ کچھ اس قدر ہم میں، جیسے انہیں خدا چاہیے تھا اور ہم انسان نکلے۔